السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا اپنا کامسٹ عمران بشیر. تو جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے سارے کے سارے کہ آج کل ہم قسمت کی لائن کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 5 ہے، یا لیسن نمبر 5 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو بھی نیا آیا ہے میرے چینل کے اوپر، اگر اس نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اور اگر اس کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کرے. ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی وہ پریس کر دے کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اس کو ملتا رہے. تو اب ہم وقت ضائع کیے بغیر آگے کی طرف بات کرتے ہیں کہ اب ہم قسمت کی لائن جو سی ہے یہ اے کے مقام سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور بی کے مقام کے اوپر ختم ہو رہی ہے. اور یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ یہ لائف لائن ہے، یہ لائف لائن کے اندر سے قسمت کی لائن اے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اپنے مقام بی کی طرف اینڈ ہو رہی ہے. اور یہ جو سا قسمت کی لائن جو سی ہے یہ جہاں سے نکل رہی ہے لائف لائن کے اندر سے، اس کو ہم زہرہ کا ابھار کہتے ہیں. یہ زہرہ کا ابھار ہے، ماؤنٹ آف وینس. تو اب ہم آج نئی ایک کنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں قسمت کی لائن کے بارے میں، کہ اگر دماغ کی لائن، یہ دماغ کی لائن ہے، یہ دماغ کی لائن ہے، اگر دماغ کی لائن جو سی ہے اس کا آغاز یہ لائف لائن ہے اس کے اندر سے ہو رہا ہو. یہ دماغ کی لائن کا بھی سٹار جو سا ہے وہ آغاز جو سا ہے وہ لائف لائن کے اندر ہے، اور قسمت کی لائن کا جو سا آغاز ہے یہ بھی لائف لائن کے اندر ہے. اس چیز کو آپ نے اسپیشل ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم بات کریں گے کہ اگر دماغ کی لائن کا آغاز زندگی کی لائن کے اندر ہو تو یہ ایک نہایت ضدی اور جھگڑالو قسم کے شخص کی علامت ہے. اور اگر اس کی قسمت کی لائن، تقدیر کی لائن، لائن آف ہیٹ، وہ بھی عمر کی لکیر کے اندر سے شروع ہو تو یہ بدقسمت شخص، مرد ہو یا عورت، اپنے سے بہت کم تر حیثیت کے شخص سے، انسان سے دل لگا بیٹھتا ہے، یا کسی شادی شدہ شخص سے پیار کر بیٹھتا ہے. اس کی ضدی طبیعت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کو حاصل کرنے کی قسم کھا لیتا ہے. ادھر خاندان کے مضبوط قسم کے شکنجے میں کسے ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش کی تکمیل کی کوئی عملی صورت نہیں نکلتی، اور اس سارے چکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ذہن بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کافی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر یہ نشان، یعنی کہ قسمت کی لائن اور دماغ کی لائن دونوں عمر کی لکیر کے اندر سے نکلیں اور یہ نشان عورت کے ہاتھ پہ ہو تو پھر بدقسمتی کی انتہا ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں مجھے ایک عورت کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ کافی پرانی بات ہے، جب میں پامسٹری نئی نئی ابھی پڑھی تھی اور سارا کچھ علم حاصل کیا تھا پامسٹری کا. تو ہر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا اور میں بھی فوراً ہاتھ دیکھنے بیٹھ جاتا شوق میں. تو ایک دوست تھا جس کے گھر میں اکثر بیٹھا کرتا تھا، تو اس کا ایک ملازم تھا صفائی کرنے والا. وہ مجھے کافی دیکھتا رہتا اور لیکن کہتا کچھ نہیں تھا. عمر اس کی یہی تقریباً کوئی 22-23 سال کے قریب ہوگی، لیکن وہ نہایت محنتی قسم کا انسان تھا اور وہ کام بڑا بہترین کرتا تھا. جس جگہ جھاڑو لگاتا تھا اس جگہ کو چمکا کے رکھ دیتا. ایک دن وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھ کو کہنے لگا کہ صاحب جی میری بیوی کا ہاتھ دیکھیں گے. میرے لیے یہ ایک نہایت ایک غیر متوقع قسم کی بات تھی. میرا خیال تھا کہ ابھی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی اور اسے شاید اس شہر میں آئے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے. تو اس کو تو یہی تاثر ملا کہ یہ لڑکا کنوارا ہے. عورتوں کے ہاتھ دیکھنے سے میں ویسے بھی کنی کتراتا ہوں، کیونکہ عورتوں کے ہاتھ دیکھنے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. تو آپ کئی باتوں کو چھپانا آپ کو پڑتا ہے، آپ کھل کھلا کے ان سے نہیں بات کر سکتے. تو خیر جی، ایسی کئی صورتیں ہوتی ہیں تو بندہ نہیں کھل کھلا کے عورتوں سے بات کر سکتا.
واقعی موضوع کے اوپر بڑا انسان کو جھجکنا پڑتا ہے، اور الفاظ کا بڑا بہترین قسم کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، خیر یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ سیکھ جائیں گے۔ میں نے لڑکوں کو مناسب الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، آپ ایسا کریں اپنی بیگم کو یہیں پر ہی لے آئیں دوست کے گھر میں ہی۔ اور وہ جو سا لڑکا تھا وہ شاید جو مجھ کو تاثر ملا کہ وہ اپنی بیگم کو وہاں پر لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی جو تھی اس کا خاصا دباؤ تھا ہاتھ دکھانے کے معاملے میں۔ تو خیر جی وہ وہاں سے چلا گیا، تو میں نے اپنے دوست کو خریدنا چاہا کہ وہ بھی سفارش کر رہا تھا اس کی، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا کہ تم پہلے ہاتھ دیکھ لو پھر تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خیر جی وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا، اس کی بیوی کو دیکھ کر میں پہلے ہی نظر میں ٹھٹک گیا۔ عمر اس کی کوئی 20 سال کے قریب ہوگی، چہرہ بڑا پروقار تھا، بڑا اچھے یعنی کہ گھر کی لگتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا بھی تھا، اور چہرہ بڑا پروقار قسم کا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی ذہنی الجھاؤ میں الجھی ہوئی ہے۔ میں نے خیر اس کو ہاتھ ہلانے کا اشارہ کیا تو اس نے بہت تیزی سے ہاتھ میرے آگے کر دیا، جیسے بہت کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین۔ اور میرا پامسٹری کا مطالعہ بھی نیا نیا تھا، سب کچھ ذہن میں تر و تازہ تھا۔ خیر جی اب اس لڑکی کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو قسمت کی لائن جو سی تھی وہ اس کی زہرا کے ابار سے شروع ہوتی تھی، جیسے یہ اے اور بی ہے اس طرح وہ شروع ہوتی تھی، اور یہ زہرا کا ابار ایسے تھا جیسے کسی کیڑے کے کاٹنے سے سوجن ہو گئی ہو، یعنی کہ کافی زیادہ ابھرا ہوا ہو، اور جو سا خط تقدیر تھا وہ عمر اور دل کی لکیروں کو کاٹتا ہوا کراس بناتا ہوا اپنی جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے بی کے اوپر۔ اور دماغ کی لکیر جو سی ہے اس کا آغاز جو سا ہے وہ بھی لائف لائن کے اندر سے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لڑکی کے اس بار بار وہ سوال کری تھی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ میں سوال سے یہی سمجھتا تھا کہ شاید وہ اولاد کے بارے میں پریشان ہو اور اس کا سوال چاہتی ہو، اگرچہ زہرہ کا سوجا ہوا ابار اور اس میں سے نکلنے والا قسمت کی لائن کچھ اور ہی کہانی کہہ رہے تھے، لیکن میں اس چکر میں الجھ کے رہ گیا کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا اپنی طرف سے۔ میں نے اس کی لائنوں کے بارے میں دیکھا اور اس کو کہا کہ مجھ کو 1 دن کا ٹائم دو تاکہ میں آپ کے اچھی طریقے سے جو لائنز ہیں اس کے بارے میں دیکھ کے آپ کے بارے میں ایک پریڈکشن دے سکوں۔ اس میں نئی نئی کوئی چیز سیکھ کر ہٹا تھا، تو وہ وہاں سے بات ختم ہو گئی، میں اپنے گھر آ گیا۔ تو میرا دوست جو سا تھا وہ نہایت میرے گھر میں آیا اور مجھ کو نہایت شرارتی لہجے میں بولا کہ کیا ہوا، بڑے الجھ گئے ہو اس ہاتھ کے بیچ میں، ایسی کون سی انوکھی بات ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ انوکھا نہیں ہے بھائی، یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا ہاتھ مجھ کو لگتا ہے۔ وہ بولا کہ پھینکو اس کو، پرے پھینکو اس نقشے کو جو تم پرنٹ لے کر آئے ہو ان کے ہاتھ کا۔ میرے چہرے پر الجھن دیکھ کر بولا کہ یہ جو سا خاک روب ہے، یہ صفائی کرنے والا، یہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی کو اغوا کر کے لے کر آیا۔ میرے ذہن کو صرف ایک عجیب قسم کا جھٹکا سا لگا، اور میں نے کہا یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولا تمہاری پامسٹری کیا کہتی ہے؟ میں ابھی جواب دینے بھی نہیں اس کو پایا تھا، اس نے کہا کہ زبردستی لایا ہے یہ اسے۔ اس نے مجھ کو کہانی سنائی کہ یہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، لڑکی ایک اونچے خاندان کی ہے، تو لڑکا جو سا تھا اس کے گھر میں ملازم تھا، لڑکی جو سی تھی وہ اس لڑکے کے اوپر عاشق ہو گئی، اور لڑکے نے یہی مجھ کو بتایا کہ وہ لڑکی جو سی تھی اس کے ساتھ وہ بھاگنے کے اوپر تلی ہوئی تھی، لیکن لڑکا جو سا تھا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اور لڑکی تھی اس نے اس کو سارے سبق پڑھائے، اور اب یہ دونوں گناہ آلود زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تھی یہ سٹوری اس ہاتھ کے لائن کی، اور ان کے ساتھ آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان کی زندگی کا وہ ایک
علیحدہ بات ہے، یاد رہا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اگر ان کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔